السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دین اور دنیا، دین ہمارا کیسا ہونی چاہیے اور دنیا ہماری کیسی ہونی چاہیے، ان دونوں چیزوں میں ڈفرینس کیا ہیں یہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اس کے اوپر ایک مختصر سا بیان ہے جو کہ آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ کرے گا۔ قرآن مجید میں جو لفظ فلاح ہے جس کا عمومی ترجمہ کامیابی کیا جاتا ہے، اور فلاح دین اور دنیا دونوں کامیابی کا مجموعہ ہے، تو یہ فلاح کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دین ایک مکمل، کامل اور اکمل دین ہے، اور ہمیں ان دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہم آخرت حاصل کریں اس کے لیے دنیا کو برباد کر بیٹھیں تبھی آخرت حاصل ہوگی، نہ ہی ایسا ہے کہ ہم دنیا کو ہی مقصود کر لیں اور آخرت سے غافل ہو جائیں۔ دین اور دنیا ایک ہی مرکز پر جمع ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے۔ وہ بہت کمزور تھے، اتنے کمزور تھے کہ ان کی جسم کی ایک ایک ہڈیاں واضح طور پر نظر آتی تھیں، بہت زیادہ کمزور تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی؟ تو اس نے کہا جی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی تو وہ شاید قبول ہو گئی ہے۔ فرمایا کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا میں نے رب سے عرض کیا کہ مالک میری دنیا کو اس طرح بنا دے کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے، تاکہ میری آخرت سنور جائے اور جتنی بھی مصیبتیں ہیں آخرت کی مجھے دنیا میں ہی دے دے، میں یہیں دھل جاؤں اور آخرت میری صاف ہو جائے۔ تو شاید یہ میری دعا قبول ہو گئی۔ تو مجھے بہت ساری بیماریوں نے گھیر لیا ہے، بہت ساری مشکلوں اور مسائلوں نے اپنوں سے، یعنی کہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں وہ تو کچھ زیادہ ہی تکلیف دیتے ہیں ہمیں، اپنوں سے آنے والی تکلیفوں نے مجھے بہت ستایا، دکھ دیا، تو شاید میری یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو ویسے تو بہت اچھی بات ہے کہ میں نے آخرت صاف کر لی، اور کہا دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوئے۔ اس بات کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے اور فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی اس دنیا میں دے دے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ مجھے اس دنیا میں بھی آسانیاں دے اور آخرت میں بھی آسانیاں دے۔ تو دنیا میں ہم اذیت اور ذلت سہنے نہیں آئے، اور اگر بیماری تو تکلیف آ جائے تو صبر کے ساتھ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کو ہمت کے ساتھ برداشت کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ سے ہم کبھی کوئی شکوہ اللہ سے ہمیں کبھی کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں عافیت کی دعا مانگنی چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور دوسری بات، دین اور دنیا نیت سے بنتی ہے۔ دنیا کو بھی دین بنایا جا سکتا ہے اور دین کو بھی دنیا بنایا جا سکتا ہے۔ ہم دنیا کو تو ہم دین بنا سکتے ہیں، لیکن دین کو ہم دنیا نہیں بنا سکتے۔ یہاں میری مسٹیک ہے، تو معذرت چاہتی ہوں میں آپ لوگوں سے۔ تو ایک مومن اللہ سے چاہتا ہے کہ میرے مالک میری زندگی ایسی ہو کہ میرا دین بھی دین رہے اور میری دنیا بھی سراپت دین بن جائے۔ جیسے کہ تم نے کہیں پانی کا حوض بنایا اور کوئی جانور پرندہ آ کے پانی پیتا ہے تو اللہ اس کو تمہارے لیے صدقہ بنا دیتا ہے۔ تو مومن کی پھر دنیا نہیں ہے، تو پھر دین ہی دین ہے، اگر اس کی نیت ٹھیک ہو۔ اگر کوئی کام کرتے ہیں ہم اور اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہو تو کیا وہ ہمارا دین بن سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی کام ایسا کرنا چاہیے جس میں ہماری نیت صاف ہو، سارا دار و مدار ہماری نیت پر آتا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں دین اور آخرت میں آسانیاں دے اور ہر مشکل، ہر پریشانی سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آئیں آج کی میں پیاری حدیثیں آپ سے کچھ شیئر کرتی ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 2، 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے،
اور دل کو خوف خدا سے. یہ 4 چیزیں ہمیں کتنی پیاری بتائی گئی ہیں نا کہ ہمیں ان 4 چیزوں کو کس طرح دھونا چاہیے, کس طرح ہمیں ہمارے دل کو صاف کرنا چاہیے, آنسوؤں کو صاف کرنا چاہیے, زبان کو پاک کرنی چاہیے. تو ہمیں ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. تو ہم کیوں نہ ہم ان چیزوں کو اس طرح سے ہم صاف کریں اور دوسروں کو تکلیفیں نہ دیں, اور ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں, اور ہم اپنی دین اور دنیا آخرت سب کچھ سنوار لیں. تو بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا دین بھی مکمل رکھے اور آخرت بھی ہماری سنوار دے. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو آخرت کے بعد ہمارے لیے تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں. تو آج کا اگر ٹاپک آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو اسے شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. جتنا آپ دوسروں تک یہ چیزیں پہنچائیں گے آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی یہ چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ میں ہی صرف آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچا رہی ہوں آپ لوگ بھی آگے دین پھیلائیں, آپ لوگ بھی آگے لوگوں کو یہ بتائیں, تاکہ جتنے لوگ آپ کو سنیں گے آپ کو نیکی ملے گی اور آپ کا لیے صدقہ جاریہ بنے گا مرنے کے بعد. تو ہم کچھ ایسے کام کیوں نہ کریں کہ ہمیں مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے. تو بس اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے شیئر کر دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.